بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا، اس کی وجہ جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ جب کہتے ہیں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو جب جنت میں رہنے کا حکم سنا اور ابلیس کو جنت سے بے دخل کر دیا تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی اور وہ اپنی دشمنی کی آگ میں جلنے لگا اور ہر وقت اس طاق میں رہنے لگا کہ کیسے ان کو جنت سے نکلوائے۔ اب یہ مقصد پورا کرنے کے لیے اس کو کسی کی مدد کی ضرورت تھی تاکہ وہ جنت میں حضرت آدم اور حضرت حوا تک پہنچ سکے۔ ابلیس کی مدد کس نے کی، اما حوا تک پہنچنے میں کیسے کامیاب ہوا، وہ بات قسمت، جانور کون کون تھے، ان کی مدد کی وجہ سے کیسے وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ٹھہرے، یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ ان معلومات سے آپ کو آگاہی حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا اور حضرت آدم کو خود اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اما حوا کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد ان کو فرمایا کہ تم جنت میں رہو، جیسا کہ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ اور سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اللہ نے آدم سے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ اس جنت میں رہو، جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بالکل بھی نہ جانا ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے، اور یہ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے۔ الغرض یہاں تم عیش و آرام سے رہو گے۔ اس درخت کے حوالے سے بہت بحث موجود ہے، لیکن اللہ پاک نے اس درخت کا نام تعین نہیں فرمایا، لہذا اس میں رائے سے اجتناب بہتر ہے۔ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں فرشتوں سے نکالا گیا، اس لیے وہ ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا تھا اور تدبیر کرتا تھا کہ کس طرح سے حضرت آدم کو جنت سے نکالا جائے، اور اس نے سب سے پہلے مور سے دوستی کی، یعنی مور سے دوستی کی اور اس کو اپنی دوستی کا واسطہ دے کر بولا، مجھے اپنے بازو پر بٹھا کر بہشت میں پہنچا دو تاکہ میں اپنے دشمنوں سے بدلہ لے سکوں، لیکن مور نے اس کی بات سے انکار کر دیا۔ لیکن ابلیس سانپ کے پاس گیا اور اس کو اپنے فریب میں پھنسا لیا۔ سانپ اس کو منہ میں لے کر بہشت میں داخل ہوا اور حضرت آدم اور حضرت حوا کے پاس گیا اور رونا شروع کر دیا۔ واضح رہے کہ جنت میں کوئی بھی چیز سانپ اور مور سے زیادہ حسین و جمیل نہیں تھی، اور سانپ کی تو اونٹ کی طرح ٹانگیں بھی ہوتی تھیں۔ پھر ابلیس نے سانپ کے اندر داخل ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا اور دھوکہ دیا، تو پھر اللہ کا غضب نازل ہوا، سانپ کی ٹانگیں ختم ہو گئیں اور اللہ نے سانپ سے کہہ دیا کہ میں نے خاک کو تیرا رزق قرار دے دیا ہے اور تجھے ایسا کر دیا ہے کہ تو پیٹ کے بل چلا پھرا کرے گا، اللہ نے اس پر رحم نہ کرے جو تجھ پر رحم کھائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مور پر غضب اس لیے کیا کہ اس نے درخت کے بارے میں ابلیس کو بتایا تھا، تو اللہ نے اس کی آواز اور دونوں پروں کو مسخ کر دیا۔ بعض غیر معتبر کتابوں میں اس طرح کی باتیں ملتی ہیں، مگر وہ تحقیقی باتیں نہیں ہیں، نہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کا اظہار کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا اور ہمیشہ کے لیے اسے مردود قرار دے دیا۔